السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حبأ منبسا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بتوفیق تعالیٰ آج ہم سورہ واقعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم کی بڑی اہم سورۃ مبارکہ میں سے سورہ واقعہ بھی ہے۔ سورہ واقعہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں 5 ہجری سے پہلے نازل 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک میں 3 رکوع ہیں، 96 آیتیں ہیں، 378 کلمے اور 1703 حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ ابتدائی آیات طیبہ میں وقوع قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، نیز بتایا گیا ہے کہ اس روز نوع انسانی جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انسانی نسل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا، ان کی بڑی شان ہوگی۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ ناکام لوگ ہوں گے۔ تیسرا گروہ فرمایا وہ ہوگا جو سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور اللہ انہیں بے حساب بخش دے گا۔ تو 3 گروہوں میں نوع انسانی تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل ایسے رنگ میں پیش کیے گئے ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مواقع النجوم کی قسم کھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، جس بے مثال باقاعدگی اور ہم رنگی کا مشاہدہ تم کواکب کی دنیا میں کر رہے ہو، اسی طرح کا بے عدیل نظم و نسق ہر آیت اور شان میں اللہ کی قدرت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں موت کی یاد دلا کر انسانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ کب تک تم بدمست اور مخمور ہاتھیوں کی طرح پڑے رہو گے؟ کیا اس وقت تک بے سدھ پڑے رہو گے جب فرشتہ اجل آ کر تمہیں یہ پیغام دے گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے؟ سورت کے اختتام سے پہلے پھر گزشتہ 3 طبقوں کے حالات کو مختصراً دہرا دیا گیا ہے۔ اس سورہ پاک کی چند خصوصیات بھی ہیں جو حدیث طیبہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے اس کے گھر میں ہرگز فاقہ نہیں ہوگا، بھوک نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے اور فاقے کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی اس کے فاقہ تنگ دستی نہیں آتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ واقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے، مال کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دو اور انہیں حفظ کروا دو۔ کوشش کرو کہ یہ سورہ واقعہ تمہارے بچوں کو یاد ہو جائے۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ علامہ قرطبی کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکالمے کی شکل میں حدیث طیبہ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیمار پڑ گئے تو سیدنا عثمان غنی ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ تو آپ گئے تو آپ نے جا کر سوال کیا کہ آپ کو بیماری کیا ہے؟ تو جواباً سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے اور کوئی نہیں ہے، میرے گناہ مجھے لیے پھرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے پھر پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے رب کی رحمت کا طالب ہوں، اب اس بیماری میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا
کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم بلا کر لائیں؟ تو آپ نے فرمایا حکیم نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے، میں حکیموں کا بیمار کیا ہوا۔ پھر سیدنا عثمان غنی نے پوچھا کیا ہم آپ کا کوئی ماہانہ عطیہ مقرر کر دیں جو آپ کی اولاد کے لیے کافی ہو جائے؟ یعنی آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، بیمار ہیں، تو ہم آپ کا اپنی حکومت میں کوئی عطیہ مقرر کر دیں، کوئی مال غنیمت میں سے، مال اس میں جو بیت المال میں سے، کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو، آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک وصیت کر دی ہے، انشاءاللہ وہ انہیں میرے مرنے کے بعد کام آئے گی، اور بڑی سننے والی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا اور فرمانے لگے کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کریں، اور بحمداللہ میری بچیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے، بحمداللہ میری بچیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے۔ اور میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے کبھی بھی بھوک اور افلاس اس کے دروازے پر نہیں آتی۔ یہ جو فضیلت ہے سورہ واقعہ کی، جب یہ فصلیں بیجی جاتی ہیں تو آج بھی ہماری گورنمنٹ بھی لکھتی ہے، کہتی ہے، بتاتی ہے، علماء محدثین اس بات کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وظیفے کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم بیج ڈالنے لگو تو اپنے بیج پر سورہ واقعہ پڑھ کے پھونکو اور پھر زمین میں بیج ڈالو، اللہ اس فصل کو کئی گنا کر دے گا، فصلوں میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہ دولت و ثروت کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہوگا جب یہ بپا ہوگی اسے کوئی بھی جھٹلانے والا۔ آج تو انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گی نا تو کسی میں انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ تصدیق قیامت کی جا رہی ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کر تانے دیتے اور تنگ کرتے تھے، لے آؤ جو اگر تمہارا کوئی وعدہ ہے، تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے گی نا اس وقت تم میں جھٹلانے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی، کوئی گر جائے گا، کوئی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی قیامت آئے گی تو نیکوکاروں کو اللہ عزت عطا کرے گا، بدکار گر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ دو ہی کام کرے گی جب قیامت آئے گی، تو کیا اس میں تمہیں کوئی بچنے کی راستہ ملے گا؟ نہیں۔ جو نافرمان ہے خافدہ، وہ پست ہو جائیں گے، اور جو فرما بردار ہیں رافعہ، اللہ انہیں بلندی عطا فرمائے گا، عزت عطا کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجن، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ اب کیفیت بیان کی، اذا رجت الارض رجن، جب زمین تھر تھر کانپے گی، وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حبا منبسا، پھر غبار بن کر ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غبار بن کے بکھر جائیں گے۔ کتنے مضبوط نظر آتے ہیں، کدال لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، کتنی مشکل کے ساتھ پہاڑ کاٹے جاتے ہیں۔ کہا یہ اتنے مضبوط پہاڑ یہ قیامت کا مقابلہ نہیں کر سکے، ریزہ ریزہ ہوں گے، بکھر جائیں گے، پھر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگو تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ بڑا واضح بیان کر دیا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی اس دن دائیں ہاتھ والوں کی، کہ نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ تو بازی جیت گیا، تو کامیاب ہو گیا، اللہ نے تیری سن لی، تمہاری بگڑی بن گئی۔ تو ابھی تو حساب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں۔ اسی لمحے جو کامیاب ہوں گے انہیں پتہ چل جائے گا ہماری سند دائیں ہاتھ میں آ گئی۔ ما اصحاب المیمنہ، کتنی شان ہوگی اس دن دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمہ، دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنے خستہ حال ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ جو ہی وہ کتاب زندگی بائیں ہاتھ میں آ گئی ویلان ہو جائے گا،
یہ الٹیمیٹم، یہ وہ الارم ہوگا کہ بھائی تیری کتاب بائیں ہاتھ میں اس لیے دی گئی ہے کہ تو ناکام ہے، تیری زندگی تیرے کام نہیں آئی، تو اللہ تللوں میں سب کچھ اڑا کے آ گیا ہے، اب اللہ کی نافرمانی کے لیے، نافرمانی کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ پھر فرمایا وہ تیسرا والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے، جنہوں نے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کی تھی، جو بڑھ بڑھ کے خیر کی طرف دوڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، کتنی مثالیں اصحاب میں، پھر دیگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ یاد خدا میں بسر کیا، خلق خدا کی خدمت میں بسر کیا، مخلوق کیا وہ جانوروں اور حشرات الارض کی بھی خدمت، کیڑوں کی بھی کرتے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر زمین پہ پاؤں رکھتے ہوئے بھی احتیاط کیا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا نہ مسلا جائے۔ السابقون، یہ ہیں آگے بڑھنے والے، السابقون، بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے، اولئک المقربون، یہی اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، یہی اللہ کے مقرب ہوں گے، قریب ترین ہوں گے، فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغوں میں، نعمتوں بھری باغوں میں، نعمتوں بھری جنت۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی روز حشر تھا بھی کہ نہیں۔ اللہ انہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کو اللہ کریم نے ایسے 70,000 لوگ عطا کیے ہیں جو بے حساب بخشے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت تو بہت بڑی ہے، تو یہ 70,000 تو بہت کم ہے۔ حضور نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرے گا کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا۔ 70,000 تو یہ خود بخشے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ انہیں یہ توفیق بخشے گا کہ ان میں سے ہر ایک 70,000 اپنے ساتھ منسلک اور منسوب لوگوں کو جنت لے جائے گا، تو اتنے لوگ بے حساب بخشے جائیں گے۔ اسی طرح انبیاء ہیں، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا ان کی محنتوں کے سبب کہ وہ بغیر حساب کے سابقون الاولون میں آگے بڑھ جانے والوں، نیکیوں میں سے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہوں گے اور وہ جنت میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کی نسبت عطا کرے جو واقعی اللہ کے بندے ہوں اور کل ہماری بھی بگڑی بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم نے آیت نمبر 11 تک انشاءاللہ پڑھ لیا۔